السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ مسلم کمیونٹی اور مساجد کی حفاظت کے لیے ہر ضروری قدم اٹھایا جائے گا۔ برطانیہ میں بچوں کے قتل کے بعد دائیں بازو کی سرگرمیوں سے نمٹنے کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا تھا، دائیں بازو والے مساجد پر حملہ کر کے اپنے آپ دکھا رہے ہیں کہ بدامنی پھیلانے کے پیچھے بدماش گروہ ملوث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر کی پولیس فورسز پرتشدد واقعات سے مل کر نمٹیں گی۔ مسلم کمیونٹی کی حفاظت کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جائے گا جو ضروری ہوگا۔ کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ بڑے پیمانے پر بے امنی چند بے عقل افراد کے اقدام سے پھیلی، سڑکوں پر امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نامناسب سرگرمیوں میں ملوث افراد کی نقل و حرکت محدود کرنے کے لیے انٹیلیجنس کا اشتراک اور چہرے کی شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی کا سہارا لیں گے۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے دائیں بازو کی سیاست کی مذمت بھی کی اور کہا کہ ساؤتھ پورٹ حملے کے متاثرین کا دکھ ناقابل تصور ہے۔ واضح کہ بدامنی آن لائن تشہیر سے پھیلی، سوشل میڈیا کمپنیوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ مسلم کونسل آف برٹن نے اپیل کی کہ مسلم کمیونٹی اور مساجد کی حفاظت کے لیے اضافی اقدامات کیے جائیں۔ دنیا کی بڑی فضائی کمپنیوں نے حملے کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دنیا کی بڑی فضائی کمپنیوں نے سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دی، جس کے باعث تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر ہزاروں مسافر پھنس گئے۔ اسرائیل کی کارروائی سے خوفزدہ یونائیٹڈ ایئر لائنز اور ڈیلٹا نے اسرائیل کے لیے تمام پروازیں منسوخ کر دی۔ جرمنی کی فضائی کمپنی لفٹھانسا گروپ نے بھی تل ابیب کے لیے فلائٹ آپریشن روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ سوئس، برٹش ایئر لائنز، آسٹریلین ایئر لائنز اور ایئر انڈیا نے بھی اسرائیل کے لیے تمام پروازیں منسوخ کر دی ہے۔ یہ منسوخی سفارتکاروں کے ان خدشات سے کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حالیہ صہیونی حملوں کے بعد علاقائی جنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ واضح کہ اسرائیل کی جانب سے منگل کی رات جنوبی بیروت میں ایک عمارت پر فضائی حملے میں 63 سالہ فواد شکر کی ہلاکت کے اعلان کے بعد اسرائیل میں سیکورٹی کشیدگی بڑھ گئی، تاہم حزب اللہ نے چہارشنبے کی شام شکر کے قتل کی تصدیق کی۔ چند گھنٹے بعد سیاسی بیورو چیف اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کی رہائشگاہ پر حملے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ ایران کے نئے صدر مسعود کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایرانی دارالحکومت پہنچے تھے۔ واضح کہ اپریل میں اسرائیل نے ایران کے ایک بھاری ڈرون اور میزائل حملے کی وجہ سے اپنی فضائی حدود کو 7 گھنٹے کے لیے بند کر دیا تھا، جو دمشق میں تہران کے سفارت خانے پر اسرائیلی فضائی حملے کے جواب میں کیا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے فون پر بات چیت کی اور کہا کہ ایران اور اس پر درپردہ حلیفوں کی طرف سے لاحق تمام خطرات میں اسرائیل کی حفاظت کی جائے گی۔ اسرائیل تہران میں حماس کے اعلیٰ رہنما کے قتل کے بعد جوابی کارروائی کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ نائب صدر کملا ہیرس نے بھی، جو ڈیموکریٹک امیدوار کی حیثیت سے 5 نومبر کا صدارتی الیکشن لڑنے والی ہیں، آج فون پر بات چیت کی۔ امریکی صدر نے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں سے بچانے اسرائیل کی مدد کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ نتنیاہو کی حکومت نے تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن فلسطینی گروپ نے اس کے لیے اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ایران نے ہلاکت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے۔ حماس کے فوجی شعبے نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کو نئی جہت دیں گے جس سے برے اثرات پیش آئیں گے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ گفتگو میں امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس بھی شریک تھی۔ اس موقع پر صدر جو بائیڈن نے خطے میں بھڑکی کشیدگی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جاری کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ قطر کے دارالحکومت میں حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ہزاروں سوگوار اشکبار آنکھوں اور آزادی فلسطین کی جدوجہد کو جاری رکھنے کے عزم کے ساتھ مسجد میں جوقد و جوق جمع ہوئے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد فرزندان اسلام شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا کیے، جس کے لیے دنیا بھر سے اعلیٰ سطح کے وفد بھی موجود تھے۔ امیر قطر اور ترک وزیر خارجہ نے اسماعیل ہنیہ کی میت کے نزدیک کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کی اور حماس رہنما خالد مشعل سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ وسیم ابو عثمان کی نماز جنازہ دوحہ کی عظیم مسجد امام محمد بن عبد الوہاب میں ادا کی گئی، جب تدفین الوسیل کے قبرستان میں کی گئی۔ اس موقع پر تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ تھے، گویا انسانوں کا سیلاب امڑ پڑا۔ سوگواروں نے فلسطینی پرچم تھامے ہوئے تھے اور فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور کلمہ شہادت سے گونجتی رہی۔ فخر اسلام کی میت کو کاندھوں پر اٹھائے تمام راستے شرکا نم آنکھوں کے ساتھ امت مسلمہ کے عروج اور فلسطین کو صہیونی ریاست کے شکنجے سے آزادی دلانے میں اپنی جان قربان کرنے والے اسماعیل ہنیہ کو خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ اسماعیل ہنیہ کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا گیا تو فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی اور شرکا ایک دوسرے سے گلے لگ کر رونے لگے۔ فلسطینی پرچم ہوا میں سر بلند اور لہراتا رہا۔ دعائے مغفرت میں فلسطین کی آزادی اور صہیونی ریاست کے خاتمے کی بھی دعا بھی کی گئی۔ قرآنی آیت کی تلاوت سے فضا کو معطر کیا جاتا رہا اور
یوں شرکا کے جدوجہد آزادی فلسطین کے عزم کے ساتھ عظیم رہنما کا سفر آخر تمام ہوا۔ امریکہ کی جو بائیڈن نظم و نسق کو یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران اسرائیل پر حملہ کر دے گا۔ امریکہ اس حملے کو ناکام کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ 3 امریکن ذرائع نے میڈیا ذرائع کو یہ بات بتائی۔ تہران میں اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کا بدلہ لینے ایران کا حملہ 13 اپریل جیسا ہو سکتا ہے، لیکن اس بار یہ حملہ بڑا ہو سکتا ہے اور اس میں لبنانی حزب اللہ بھی حصہ لے سکتی ہیں۔ امریکی انتظامیہ کو اندیشہ ہے کہ 4 ماہ قبل اسرائیل کے دفاع میں جو علاقائی اور بین الاقوامی تائید حاصل ہوئی تھی وہ شاید اس بار نہ مل سکے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اینڈریوز ایئر بیس میں میڈیا سے بات چیت میں مانا کہ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت سے غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ بندی کی کوششوں میں مدد ملنے والی نہیں ہے۔ جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی فون کیا۔ انہوں نے مشرق و سطح میں کشیدگی بڑھنے پر تشویش ظاہر کی۔ پی ٹی آئی کے بموجب امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے فون پر بات کی اور کہا کہ ایران اور اس پر درپردہ حلیفوں کی طرف سے لاحق تمام خطرات میں اسرائیل کی حفاظت کی جائے گی۔ ایران نے ہلاکت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے۔ حماس کے فوجی شعبے نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کو نئی جہت دیں گے۔ دوسری جانب تہران میں ایرانی ذمہ داران اور ایران نواز تنظیموں کے نمائندگان کے درمیان ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں حماس اور حزب اللہ کے نمائندے بھی شریک تھے۔ اس موقع پر اسرائیل کے خلاف ممکنہ جوابی کارروائی کے منظرناموں پر گفتگو ہوئی۔ شرکاء نے اس امکان پر غور کیا کہ جوابی کارروائی ایک ساتھ کی جائے، مثلاً ایران، حزب اللہ اور حوثی ملیشیا سب ایک ہی وقت میں اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر فریق الگ الگ مگر باہمی رابطہ کاری سے جواب دے گا۔ عراق میں اسلامی مزاحمت کی قیادت نے اس بات کی ترجیح دی کہ پہلی جوابی کارروائی کی قیادت ایران کرے، جس میں عراق، یمن اور شام سے گروپ بھی شریک ہوں۔ اس کے بعد دوسرا جواب حزب اللہ کی طرف سے دیا جائے۔ آسٹریلوی پادری گول ڈیوڈ نے زندگی کے 45 سال چرچ میں وقف کرنے کے بعد دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلوی پادری گول ڈیوڈ نے قبول اسلام کے بعد اپنا اسلامی نام عبد الرحمن رکھ لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق آسٹریلوی پادری گول ڈیوڈ نے بتایا کہ وہ اپنے بہنوئی کے جنازے میں شرکت کے لیے پرتھ کے سفر کے دوران اسلام سے اس وقت متاثر ہوئے جب انہوں نے پرتھ کی مرکزی مسجد سے محض 150 میٹر کے فاصلے پر ایک ہوٹل کرائے پر حاصل کیا۔ پرتھ کی مرکزی مسجد کے قریب ہوٹل میں اچانک ان کا دل چاہا کہ وہ اس مسجد میں جائیں جہاں اذان ہو رہی تھی، جس کے بعد وہ مسجد میں گئے اور وہاں کے امام سے ملاقات کی، جنہوں نے انہیں دنیا کا بہترین تحفہ کلام پاک دیا۔ آسٹریلوی پادری نے کہا کہ کئی سالوں سے میرے پاس قرآن مجید موجود ہے مگر اسے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، مگر پرتھ میں مسجد سے جب میں واپس ہوٹل میں گیا تو نے ٹیک کر خدا سے دعا کی، مجھے مکمل سچائی دکھا۔ پادری نے کہا کہ دعا کرنے کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کی اور اسے پڑھتے ہوئے مجھے فکری، جذباتی اور روحانی طور پر احساس ہوا کہ یہ خدا کا سچا کلام ہے، اور میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا، اور الحمدللہ پادری نے اسلام قبول کر لیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں خطے کے تازہ ترین حالات اور ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر کشیدگی کو کم کرنے کی اہمیت اور غزہ پٹی میں مستقل جنگ بندی تک پہنچنے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ معروف پاکستان نژاد سعودی ڈاکٹر نور محمد نور خان کو جمعے کو حفر الباطن کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ڈاکٹر نور خان وہ پہلے پاکستانی ڈاکٹر تھے جو 60 کی دہائی کے آغاز میں مملکت آئے تھے۔ انہیں حفر الباطن کے پہلے ڈاکٹر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ڈاکٹر نور خان امریکہ گئے تھے جہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا مگر طبیعت مزید بگڑنے پر سعودی ایئر ایمبولنس کے ذریعے ریاض منتقل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نور خان نے شاہی معالج کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ انہیں ان کی مثالی خدمات پر سعودی شہریت دی گئی تھی۔ انہوں نے طب کے شعبے میں نصف صدی سے زیادہ عرصے تک اپنی تمام مہارتیں حفر الباطن کے عوام کی خدمت کے لیے وقف کی۔ ڈاکٹر نور کا شمار حفر الباطن کی اہم شخصیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ہمیشہ لوگوں کی خدمت کی، جس کی وجہ سے آج بھی لوگ ان کی خدمات کی تعریف کرتے ہیں۔ ترکیہ میں بغیر کوئی وجہ بتائے ملک بھر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام کو بند کر دیا گیا۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق ترکیہ کی انفارمیشن ٹیکنالوجیز کمیونیکیشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پر انسٹاگرام کو بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ ترکیہ کی حکومت نے انسٹاگرام پر پابندی کی وجہ نہیں بتائی اور نہ ہی انسٹاگرام کی جانب سے کوئی تبصرہ سامنے آیا ہے۔ تاہم ترکیہ کا یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب ترکی کمیونیکیشن عہدیدار فرحتین طاعون نے انسٹاگرام پر اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیتی پوسٹنگ کی تھی۔ انسٹاگرام نے ان پوسٹوں کو بغیر کوئی وجہ بتاتے ہوئے ہٹا دیا تھا، جس پر فرحتین نے انسٹاگرام کو دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ایکس پر لکھا کہ انسٹاگرام کی سینسرشپ پالیسی سمجھ سے بالاتر ہے۔
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے ارکان سمیت ارکان پارلیمنٹ نے حماس کے مقتول رہنما اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ آج جمعے کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے تہران میں شہید کیے گئے اسماعیل ہنیہ کے بارے میں کہا کہ پوری اسلامی دنیا اور بالخصوص پاکستان ان کی شہادت پر اشکبار ہے۔ قبل ازیں قومی اسمبلی نے اسرائیلی جارحیت حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ کے تہران میں قتل کے خلاف قرارداد پیش کی، جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ قرارداد ڈپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پیش کی۔ قرارداد میں پاکستان کی جانب سے عالمی برادری اقوام متحدہ سے اسرائیلی دہشت گردی کی شدید مذمت، مظلوم فلسطینیوں کو حق خود ارادیت اور آزادی دینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ آج ہم اپنے بہادر فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کی زمین آج قتل گاہ بن چکی ہے، صہیونی ریاست قتل عام کر رہی ہے، ہزاروں بچیاں، بچے اور خواتین شہید ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ فلسطینی مظلوم قوم آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کون ہماری مدد کو آئے گا۔ بستیاں قبرستان بن چکی ہے، معصوم فلسطینیوں کی مسکراہٹ کو دہشت میں بدل دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کا سب سے بڑا قصور کیا مسلمان ہونا ہے، عالمی عدالت انصاف کے احکامات اور قوانین کی پاسداری بھی نہیں کی جا رہی ہے۔